السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ پروگرام پارلنٹ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصی نے جناب راجہ عبدالقیوم صاحب۔ لاسٹ انٹرویو میں ہم نے جو یہ سزا کاٹی ہے اور جو ماترے کیس تھا اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور آج ہم جو ہے نا وہ جو آزاد کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ رائے صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے نا موقع دیا۔ رائے صاحب، آپ جب انگلینڈ سے آپ واپس آئے ہیں، جی اس کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو واپس آ کے کیا کیا مشکلات لگی، اور آزاد کشمیر کی جو اس وقت صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور جو آپ کی پارٹی تھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ وہ کس حد تک ایکٹیو تھی یہاں پہ آزاد کشمیر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں واپس آیا تو میرے وہاں واپسی کے وقت برطانیہ کے اداروں نے ایک رپورٹ لکھی تو جس کا آخری جملہ تھا کہ مسٹر راجا's پری اینڈ پوسٹ ریلیز شوڈ بی میڈ ویری کیئرفلی۔ تو جو پری ریلیز تھا وہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی وہاں پر اپنا میں جیل میں تھا اور ظاہر ہے ان کو انتظامات کرنے تھے مجھے واپس بھیجنے کے، تو وہ تو قابل فہم بات تھی، لیکن مجھے یہ کوئی صحیح واضح نہیں ہو رہا تھا کہ پوسٹ ریلیز سے ان کی کیا مراد ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو مجھے پوسٹ ریلیز سے بھی جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ پوسٹ ریلیز سے بھی ان کی کیا مراد ہے۔ تو پوسٹ ریلیز سے ان کی مراد بیسیکلی یہ تھی کہ جب میں پاکستان پہنچوں تو مجھے میڈیا تک رسائی نہ دی جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مجھے وہاں کے وزیر داخلہ نے رکھا ہوا تھا، اور سب سے پہلے مجھے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا، اور میں پھر اپنے ساتھ ہونے والی جو سیاسی اور قانونی زیادتیاں ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور وہ یہ ان کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا۔ تو وہ پاکستان سے چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی موقع نہ مجھے دے میڈیا کے ساتھ بات کرنے کا۔ تو بیسیکلی ایسا ہی ہوا کہ جب میں اسلام آباد میں پہنچا تو ہمارے کافی ہم وطن وہاں موجود تھے، لیکن کسی کے ساتھ مجھے ملنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ مجھے کہا گیا جی کہ آپ وہاں ایک بہت جتنی بھی ایجنسیاں تھیں پاکستان کی، ISI، IB، MI اور آزاد کشمیر کی جو اسپیشل فورس ہے وہ بھی سارے وہاں پر موجود تھے۔ تو جب میں جہاز سے اترا تو پہلے تو خیر انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور اپنا تعارف کرایا، اور مجھے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اور میں نے کہا جی کہ میرے یہاں کچھ ملاقاتی بھی آئے ہوئے ہوں گے، بلکہ میرا ایک بھانجا تھا جو UK میں تھا تو وہ بھی وہاں سے آ گیا تھا۔ مجھے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے مانچسٹر ایئرپورٹ سے فلائی کروایا جائے گا PK702، مجھے آج بھی اس کا فلائٹ نمبر یاد ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ آدھے راستے میں مجھے میرا جو وہ تھا ٹور ہے جس کو ڈائیورٹ کر کے ہیتھرو لے گئے، اور ہیتھرو لوگ جو ہے وہ مانچسٹر انتظار کرتے رہے اور مجھے ہیتھرو لے گئے۔ ہیتھرو سے مجھے برٹش ایئر ویز پر پاکستان لایا گیا، اور پھر وہاں سے اعلان کیا گیا کہ مجھے براستہ منگلا میرپر، اور میرپر سے پھر گھر لایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے لوگ منگلا کی طرف انتظار کرتے رہے اور مجھے براستہ ہولار جو گھر لے آئے۔ تو ہولار سے پھر انہوں نے ایجنسی نے فون کیا واپس، جو ان کی کوئی افسران وہاں تعینات تھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ قافلے کو آنے دو۔ تو جو میرے استقبال کے لیے لوگ گئے تھے اسلام آباد وہ پھر بعد لیٹ گھر پہنچے، میرے بعد کچھ 3-4 گھنٹے بعد وہ گھر پہنچے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ پوسٹ ریلیز سے ان کی یہ مراد تھی کہ کسی بھی مقام پر میرا استقبال نہ کیا جائے، اور پاکستان نے بڑی جو ہے نا وفاداری کے ساتھ، جیسا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، تو بڑی بڑی وفاداری کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے مجھے کسی بھی جگہ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب میں گھر پہنچا تو BBC لندن نے کسی طریقے سے یہ پتہ کر لیا کہ میں کہاں پر ہوں،
اور میرے صحیح ایک کزن تھے پروفیسر جاوید قمر صاحب، تو ان کا جو ہمارا گھر تھا خوئی رٹا میں، اس کے نیچے ان کا سکول تھا، اور سکول ان دنوں میں موبائل تو ہوا نہیں کرتے تھے یہاں آزاد کشمیر پاکستان میں، تو ان کا جو دفتر کا نمبر تھا وہ کسی طرح ان کو مل گیا، اور اس نمبر کے ذریعے جو ہے نا بی بی سی لنڈن نے میرے ساتھ بات کی، اور پھر بی بی سی مجھے یاد ہے دبئی سے بھی بات کی، اور زی ٹی وی جو انڈیا کا تھا اس نے بھی بات کی۔ یہ آزاد کشمیر میں آنے کے بعد کتنے عرصے بعد آپ میڈیا سے دور رہے؟ دیکھیں جی، وہ تو آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی جو جو پریس والے مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں نا یہاں پر، وہ اپنے رسک پر کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے نا بل بوتے پر کرتے ہیں، جو حکومتی کنٹرول میں ہیں ان کو تو آج بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں جب میں گھر میں پہنچا تو مجھے آئی ایس آئی کے اس ٹیم کے سربراہ نے کہا جی کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلا ہے۔ میں نے کہا جی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلا ہے؟ کہتا جی یہاں کوئی آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں نے کہا جان میری کو تو یہ جیل کے اندر بھی خطرہ تھا، وہاں بھی مجھے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ جی یہاں بہت زیادہ کو حق و انصاف کی بات نہ کریں، کوئی آپ کو مار دے گا ادھر۔ تو میرے سامنے واقعات ہوئے بھی تھے فلسطین کے ایک نوجوان کو جو میرے ساتھ تھا، وہ پانی لینے گیا، اپنا گرم پانی لینے گیا بوائلر سے، تو پیچھے سے جو اتنا بڑا وہ نہیں ہوتی ہے، کینچی نہیں ہوتی ہے جو دردی استعمال کرتے ہیں، وہ کینچی پتہ صحیح نہیں جیل کے اندر کیا کر رہی تھی، تو وہ کینچی جو ہے نا وہ آ کر اس نے اس کے سر کے اوپر جو ہے نا ایسے ماری، وہ آدھی جو ہے اس کے سر کے اندر گھس گئی۔ اس طرح کے واقعات میں نے دیکھے ہوئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات دیکھ کر جو ہے نا آپ پھر حق سچ کی بات تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو مجھے یہاں بھی لوگ ڈرانے لگے، تو خیر میں نے پھر اس آئی ایس آئی کے سربراہ نے کہا جی کہ آپ کو لوگ یوز کریں گے، تو میں خاموش ہو گیا۔ جب وہ چلنے لگا دوبارہ اس نے کہا جی کہ راجہ صاحب میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آپ کو لوگ یوز کریں گے، تو آپ نے جو ہے نا کسی جلسے میں نہیں جانا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا یہ بات ناگوار گزری ہوئی، میں نے کہا بھائی بات سنیں، میں مشرف نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ مشرف بہت صدر تھا، بڑا طاقتور تھا، میرے پاس تو اس طرح کی طاقت نہیں ہے، لیکن کم از کم میرے پاس اسپرٹ ہے، اور مشرف جو ہے وہ ایک کال پر ڈھیر ہو گیا تھا، میں یہاں برطانیہ کی جیل میں مجھے کوئی یوز نہیں کر سکا ہے، تو یہ تو میرا اپنا گھر ہے، یہاں مجھے کوئی کون یوز اور مس یوز کرے گا۔ تو اس کے بعد وہاں ہمارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جناح کیپ پہنی ہوئی تھی وہاں، چونکہ بہت بڑا ہجوم تھا، پورا ہجوم کی میں یہ ان کو یہ بلا کر وہ کہتا ہے کہ بزرگوں یہ جو ہے نہیں اس وقت ذرا جوش میں ہیں راجہ صاحب، تو آپ ان کو سمجھانا، تو وہ پھر چلے گئے۔ لیکن لوگوں کا جذبہ جو میں کہتا ہوں وہ دیتی تھا، کسی نے صرف میں نے نہیں، لوگ کہتے ہیں کسی نے نہیں نا کہ اس اتنے جو ہے نا جذبات سے بھرپور لوگ وہاں کھرٹا میں اتنی تعداد میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے، حالانکہ ایجنسیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی جگہ میرا استقبال نہ ہو، لیکن پہلے مجھے کہا گیا جی کہ میں اپنے گاؤں والے گھر میں چلا گیا ہوں، لوگ ادھر دوڑنا شروع ہو گئے، جب ادھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں میں شہر والے گھر میں ہوں، لوگ ادھر آ گئے۔ تو اسی یہ ساری جو ہے نا گیمز کے باوجود، ساری رکاوٹوں کے باوجود لوگوں کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ محبت، پیار، خلوص بہت زیادہ تھا، لیکن لوگوں کو جو ہے نا وہ طرح طرح سے مایوس کیا جاتا ہے، ان کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، ان کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے تو آپ کو بہت پیار ملا، اور آپ کی جو یہ کوشش تھی یہ بھی بہت بڑی کوشش تھی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، لیکن جو آپ کی پارٹی تھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھا؟ نہیں، پارٹی نے بھی اس روز بہت اچھے رہے، پارٹی نے، اور مختلف جو تنظیمیں تھیں یہاں ہوتی ہیں نا، مثلا تاجران ہوتے ہیں اور بھی ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو جو وہ دن دیکھا ہے نا وہ ایک ایسا دن تھا کہ ہر بندہ ایکٹیو مجھے نظر آ رہا تھا، ہر بندہ استقبال کے لیے دوڑ رہا تھا، اور لوگوں کا جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل بیان تھا، وہ
ہر کسی نے کردار ادا کیا، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے بھی اس دن بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ نے تو قائد کشمیر اور اس کشمیر کی آزادی کو زندہ رکھنے والا شہید مقبول بٹ کے خاطر اپنی جان پیش کی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا جی، بہت ساری مثالیں ہیں۔ آخر مقبول بٹ نے خود بھی تو اتنا بڑا رسک لیا نا کہ ایک بار ایک آدمی کو دیکھیں پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، وہ وہاں سے فرار ہو کر آئے تھے، اور فرار ہونے کے بعد چند سال وہ یہاں پر رہے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ تحریک ٹھنڈی پڑ رہی ہے تو وہ اپنی جان کا رسک لے کر دوبارہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو بات دراصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو جذبے تھے نا، وہ جذبے ناقابل بیان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب بھی، میں خود بھی جو سوچتا ہوں پیچھے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنے کتنے جو خطرات ہیں ہم نے مول لیے۔ لوگ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے یورپ میں جاتے ہیں۔ تو میں جب وہاں گیا، ظاہر ہے کہ میں یہاں بطور اسٹوڈنٹ نہیں گیا تھا، وہ تو ہر طالب علم ہی تھا، لیکن ویسے ایک عام لوگوں کی طرح میں وہاں گیا تھا۔ لیکن میں نے کوشش کی کہ وہاں ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی رہوں۔ تو میں نے جہاں بھی گیا، میں نے سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھی، یعنی ڈچ زبان سیکھی۔ ہالینڈ میں گیا تو پھر جرمن بھی سیکھی، پھر فرانس میں گیا، فرانسیسی سیکھنا شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے اچھے دوست ملے تو داخلہ بھی مل گیا یونیورسٹی میں۔ لیکن بس کشمیر جو ہے نا، وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ زیادہ ہمارے لیے اہم تھا۔ آپ کو کب لگا کہ کشمیر آزاد ہونے کے قریب ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آیا زندگی میں؟ میں جیل میں تھا، تو وہاں کچھ لوگ مجھے ملنے کے لیے گئے، ایسے لوگ جو شروع میں ڈرتے تھے کہ اگر ہم راجہ قیوم سے ملے تو شاید پتہ نہیں برطانیہ کی پولیس یا خفیہ ادارے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور پھر شاید پاکستان ناراض ہو جائے گا، یا شاید آزاد کشمیر حکومت ناراض ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ لیکن جب ان کو امید نظر آئی، تو یہ کوئی 90 کی بات ہے، 1990 کی، وہاں گئے مجھے ملنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے جی کہ سردار سکندر یاد خان کا بیان ہے کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو عراق والے ہیں اور خود مختار والے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور انشاءاللہ اب جو جلد کشمیر آزاد ہونے والا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے مشکل لگتا ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ میں نے کہا جی کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو جب مشکل وقت ہوتا ہے تو لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو ابھی بہت ساری مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور وہی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو اس وقت مجھ سے بھی زیادہ پر امید تھے، وہ جو ہی تھوڑی سی مشکلات آئیں تو وہ جناب تتر بتر ہو گئے۔ اور پھر مجھے مشکلات اس لیے نظر آ رہی تھیں کہ بات یہ ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر طرح طرح کے وہاں گروپ بنائے جا رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گروپ جو ہے نا، جس طرح کے افغانستان میں گروپ آپس میں لڑے ہیں، اس طرح یہ گروپ بھی آپس میں لڑیں گے، اور ہماری تحریک کو جو اپنا اصل مقصد ہے اس نقصان سے پہنچے وہ گا۔ ہٹا دیں گے۔ تو بس دیکھیں نا کہ یہی صورتحال بنی، تو ہم بہت دور چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو عوامی حقوق کی تحریک چلی ہے آزاد کشمیر میں، اور لوگ تو 70 سالوں سے پیچھے جا رہے تھے، تو انہوں نے آ کے امید دلائی ہے، کیا یہ تحریک آزادی میں بھی بہتری ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ لوگوں کو ایک قسم کا حوصلہ ملا ہے کہ اگر آپ متحد ہوں گے تو آپ کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ جو ہمارا کیس ہے، مہاترے کیس، جب ہم قید تھے تو وہاں پر بھی ہر کوئی کہتا تھا کہ جی سزا تو اب ہو گئی ہے نا، اور واقعہ بھی تو ہوا ہے نا، تو اب یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو مجھے معلوم تھا کہ ہمارا کیس کیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں نے قتل کوئی نہیں کیا ہوا ہے، میں نے اقبال جرم نہیں کیا ہوا ہے، اور اگر لوگ برٹش کشمیری کمیونٹی جو ہے متحد ہو جائے تو جو ہماری رہائی ممکن ہے۔ اور چونکہ میں نے لارڈ چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ I was tried by the court and why I have been sentenced by the Home Secretary، تو اس پر جو ہے وہ
چیف جسٹس نے بڑا نوٹس لیا اور وہ بھی میرے حق میں بولنا شروع ہو گئے. تو اس طرح یہ بہت برطانیہ میں ریاستی باشندے جو ہیں وہ غیر جماعتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ہماری رہائی کے لیے متحد ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہے کہ غیر جماعتی سطح پر جب لوگ متحد ہو گئے آزاد کشمیر میں تو ان کو اپنے حقوق ملے ہیں. لیکن یہاں پر ایک گیم چل رہی ہے. گیم یہ چل رہی ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو صرف آٹا بجلی اور جو روز مرہ کی ضروریات ہیں ان تک ہی محدود رکھا جائے، اور جو ہمارا سب سے بڑا حق ہے، حق آزادی، اس کے بارے میں اس پلیٹ فارم سے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت بنے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہی جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں یہی یہ یہاں رہیں اور اس نظام کو ٹھیک نہ کیا جائے، ان لوگوں کو درست نہ کیا جائے یا ان کی جگہ جو ہے وہ مخلص لوگوں کو نہ لایا جائے، تو پھر کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بس اس کا کام رہے گا جدوجہد کرنا، اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کا کام رہے گا اقتدار کے مزے لوٹنا. تو یہ پھر بھی لانگ ٹرم میرے خیال میں یہ بھی کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی نمائندہ ہے یا صرف عیاشی کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے؟ نہیں، حقیقی نمائندے تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں جی، حقیقی نمائندے اگر یہ ہوتے تو میں دو باتیں کہوں آپ کو کہ اگر یہ حقیقی نمائندے ہوتے تو نہ معاذرہ شماری اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جو دوسری تنظیمیں ہیں آزادی پسند ان کا وجود وہ معرض وجود میں آتی. اگر یہ حکومت کام کرتی رہتی، یہ سارے اختیارات جو معاہدہ کراچی کے تحت پاکستان کے حوالے نہ کرتی اور اس مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ علاقائی جھگڑے میں نہ تبدیل کرتی، تو یہ تنظیمیں جو آج آزادی پسند تنظیمیں معرض وجود میں آئی ہیں یہ نہ آتی. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ الیکشن لڑتے ہیں، بلکہ ان کو الیکشن لڑوائے جاتے ہیں جی. تو آپ آج بھی دیکھیں کہ صورتحال یہ کتنی مزہ کا خیز ہے کہ نون لیگ یہ شکایت کر رہی ہے کہ اس کے جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں وہ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں. نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ جو وزراء ہیں وہ استعفے دے دیں، لیکن ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. وہ بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے کہ بھائی وہاں جس کسی نے ان کو وہاں بٹھایا ہے وہ کہیں گے تو وہ وہاں سے باہر نکلیں گے. وہ اپنی قیادت سے کے حکم پر نہ تو وہ وہاں گئے ہیں اور نہ وہاں سے وہ نکلیں گے. ان کو چلانے والا بھی کوئی اور ہی ہے. رائے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ممکن ہے کہ ایک طرف ایک ایٹمی طاقت بیٹھی ہوئی ہے انڈیا کی صورت میں اور ایک طرف پاکستان جو یہ بھی ایٹمی ملک ہے اور ساتھ چائنا بھی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر اپنے آپ کو خود مختار ریاست بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریاست تو بنی ہوئی ہے، ریاست تو موجود تھی، صرف ریاست پر جو ہے نا قبضہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ فلسطین جو ہے ایک چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی. وہاں وہ لوگ جب اپنی آزادی کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ دیکھیں کہ ساری دنیا مجبور ہو گئی ہے. تو ہندوستان اور پاکستان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ جب تک وہ مسئلہ کشمیر حل نہیں کریں گے، اور اس وقت تک ان کے درمیان دیکھیں نا کہ یہ انگریزوں کی بڑی چال تھی. انہوں نے کچھ مسائل پیدا کر کے انڈیا پاکستان کے درمیان، تو یہ اپنا ان کو اس لائن پر ڈال کے اور یہ آپس میں لڑ ہی رہے ہیں. امن خوشحالی کی طرف ان کی جو توجہ ہے یہ کم ہے. تو یہ انگریزوں کی دی ہوئی پالیسی کو چھوڑ کر انڈیا پاکستان نے اپنی پالیسی بنانی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جو ہے وہ بر صغیر میں پائیدار امن قائم ہو
یہاں کے جو لوگ ہیں امن خوشحالی ان کا حق ہے. ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی خوشحالی انجوائے کریں. اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں. پچھلے دنوں میں جو ہے نا میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. وہ ایک ریسرچ آرٹیکل تھا جو ایک کوئی انڈیا کی ٹیم تھی, اپنا ریسرچ ٹیم. تو یہ انہوں نے نیپال ٹائمز تھا یا اس طرح کا کوئی میگزین تھا, تو اس پر میں نے تبصرہ لکھا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ علاقائی چودھری بھی بننا چاہتا ہے جی, کہ میں اس علاقے کا یعنی ساؤتھ ایشیا کا جو ہے نا وہ ہیڈ بن جاؤں. دنیا میں بھی وہ اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے راستے میں کانٹے بکھیرتے رہیں گے, رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں گے, تو آپ کا راستہ آگے چلنے کے لیے جو ہے نا وہ ہموار نہیں ہوگا, تو پھر بڑی مشکل بات ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں جی کہ ہندوستان پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی ایک مؤثر کردار ادا کریں, مؤثر کریکٹرز بنیں, ان کی وہاں پر کوئی شے ہو. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کیا جائے. جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ آخر میں ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک مختصر سا میسج دیں. دیکھیں, کشمیر کے لیے جو کشمیر بلکہ جموں کشمیر, یہ بھی تھوڑی میں بات درست کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جب لوگ کہتے ہیں کشمیر, تو شاید ہم صرف ویلی کی بات کر رہے ہیں. ہم ریاست جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں, جو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے پوری ریاست کی خطے اس میں بات کر رہے شامل ہیں. ہیں. 1947 والی ریاست تھی, ہم اس ریاست کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں. کچھ لوگ جو ہے وہ ہندوستان کی پارٹیوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کچھ پاکستان کی پارٹیوں میں, اور کہتے ہیں جی کہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک مزاح کا خیز بات ہے کہ آپ جو قوتیں آپ کے ریاست پر قابض ہیں, آپ انہی کی جماعتوں کا حصہ بن کر آپ پھر آزادی کے بات کریں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں چھوڑ کر آپ نے جو ہے نا متحد ہونا چاہیے, ایک بیانیہ پر کام کرنا چاہیے, اور رواداری پیدا کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ہر طبقہ فکر کو, چاہے کوئی ملازم ہے غیر ملازم ہے, یہاں پر یہ ایک سوچ پیدا کر دی گئی ہے جی کہ جی جو اسکول کے بچے ہیں جو تعلیم میں لوگ حاصل کر رہے ہیں, ان کو آزادی کی بات نہیں کرنی ہے. جو سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بات نہیں کرنی ہے جی, اور جو اس طرح کے جو اداروں میں لوگ ہیں ان کو بات نہیں کرنی ہے. تو پھر کیا جو بے روزگار آدمی ہے سڑک پر وہ آزادی کی بات کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات آپ نے شروع میں کی تھی, جب میں واپس آیا نا تو اس وقت, تو میں آپ کو یہ بتاؤں, جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کی جو صورت حال ہے وہ بڑی خراب ہے. میری وقتوں سے میری سوچ سے بھی زیادہ خراب تھی. تو میں نے یہاں باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت لے کر ایک ریسرچ کی کہ اصلاحات کے حوالے سے. تو اس وقت مجھے بھی لوگوں نے کہا جی کہ جی چھوڑے, یہاں پر کوئی اصلاح اس کو ممکن نہیں ہے. یہ جو شکست خوردہ سوچ ہے نا, اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا. تو میں نے پھر کہا کہ نہیں, میں جو کچھ کرنا ہے کروں گا. تو میں نے ریسرچ کی, بلکہ ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے مجھے یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر میں کوئی سرکاری فائل پڑھنا چاہوں تو جو متعلقہ ادارہ ہوگا وہ مجھے اجازت دے گا پڑھنے کی. تو میں نے یہ فائلیں وغیرہ پڑھ کے میں نے زیادہ جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کیا تعلیم پر, کیونکہ میرا موقف تھا کہ اگر تعلیمی نظام درست ہو جائے تو تعلیم جو ہوتی ہے نا, تعلیمی محکمہ تعلیم جو ہے وہ سارے اداروں کی ماں ہے. تو اگر یہ ادارات ٹھیک ہو جائے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر میں نے ایسے اسکولوں کو, ابھی مجھے پتا چلا کہ جہاں کاغذوں میں اسکول ہیں, تنخواہ کسی کو مل رہی ہے, لیکن گراؤنڈ پر اسکول موجود نہیں ہے. کچھ اسکول ایسے تھے جو گراؤنڈ پر موجود ہیں لیکن وہاں پر سٹاف نہیں ہے. تو پھر میں نے ایک رپورٹ بنا کر حکومت کو بھیجی کہ بھائی یہاں اصلاحات لائی جائیں. اور عدلیہ کے اندر بھی میں نے اصلاحات کی بات کی, ہیلتھ سیکٹر میں بھی میں نے اس کی اصلاحات کے بارے میں بات کی, لیکن سب سے زیادہ زور جو ہے میں نے تعلیم پر دیا. ان لوگوں نے کوئی توجہ اس پر نہیں دی, بلکہ بعض نے مذاق کیا جی کہ او جی انگلینڈ سے اگر کوئی پیسے ویسے لائے ہو تو وہ سانوں دے چھوڑو,
باقی یہ ہے کہ صحیح ریسرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا جیل والے تو جیل والوں نے تو مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو آج جو یہ کمیٹی جوائنٹ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شکل میں ایک بہت بڑی قوت سامنے آئی ہے. تو اگر اس کو سموتھلی اس کو جو ریسرچ میں نے رپورٹ میں نے پیش کی تھی, اگر اس کو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سفارشات ان پر کام کرتے رہتے تو آج یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی. لیکن پیدا یہ نہ ہے کہ ہوتی. بالکل مہذب طریقے سے جو یہاں پر کوئی کام کیا جائے, یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ مہذب طریقے سے سویلائز طریقے سے یہاں جو کام کیا جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے, تو پھر لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. سر یہ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 70 سالوں سے آزاد کشمیر کے اسپیشلی عوام جو پیچھے جا رہے ہیں, ان کی وجوہات بھی یہی کہ انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی, انہوں نے اپنے اس خطے کے لیے کچھ نہیں کیا. رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین آپ کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جہاں بھی رہیں ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے لیے اور سیاسی حاکمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.